صبح کی پہلی کرن ابھی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک ہولناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلی اور نہ ہی کوئی بولتا۔ اچانک پہاڑی کی چٹان حرکت میں آتی ہے اور پتھر کے سینے کو چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ظاہر ہوئی، ایک عظیم و شان زندہ اونٹنی۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص بولا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حکم سنایا جاتا ہے، اس کو نہ چھیڑنا، یہ اللہ کی نشانی ہے اور تمہاری آزمائش۔ مگر غرور بولتا ہے، آج رات یہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ اور طاقت کا نشہ فیصلہ کرتا ہے۔ بس ایک ہی وار میں اونٹنی گر جاتی ہے اور اسی لمحے آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ہوا چیخنے لگی، زمین پوری طرح سے کانپ اٹھی۔ انسانوں کی دردناک چیخیں پوری وادی میں پھیلنے لگی۔ جن پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے عظیم و شان محل بنائے تھے، وہی محل، وہی پہاڑ پل بھر میں قبرستان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ قوم سمود کا انجام ہے۔ قوم عاد جب اپنے ظلم اور غرور کی وجہ سے تباہ ہوئی تو ان کے درمیان وہ چند مومن جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں تھا۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی۔ اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ پانی، خوشحالی اور امن کے لیے بہترین زمین۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا جس کا نام علولہ تھا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین زرخیزی زمین تھی۔ پھر یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہی سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئی وادی الحجر۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں جسم کی طاقت، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پوری شہر تراش لیتے تھے۔ ایسی عمارتیں کہ دیواریں بالکل سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر انسان آج بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ تھا۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین۔ لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے سب بنایا ہے، ہم جیسا اس زمین پر کوئی نہیں۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے، اے ہمارے معبود، ہمیں عظیم طاقتیں دے۔ اپنی طاقت
दौलत हमारी जितनी दौलत किसी के पास भी नहीं है। और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर जिससे वो कहते, भला हमारे जैसे पहाड़ भी कोई तराश सकता है? कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीनना, और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ ऐसे था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना इकरार दे दे। कौमे समूद में फसाद, बेहूदगी और बेशुमार गुनाह आम थे। उनका ये जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। अब बिला हमारी ताकत से कोई मछली भी बच सकती है। और ये भूल गए कि सब कुछ अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मोअज़्ज़ज़ खानदान उबैद बिन मस्त के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, हक की तरफ दिल का मैन, सच की गहराई, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये बच्चा कोई आम नहीं, इसकी बातों में वाकई गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दमक उन्हें ना खींच पाई। वो अकेले वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरबराह हंस पड़े। कल तक तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, आज तो हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। उनके बुजुर्ग भी कहने लगे, हम तो तुम्हें नेक समझ रहे थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बार बार समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरती चीजें सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह का शुक्र करो, शर्क ना करो। लेकिन कौम का जवाब था, ऐ साले, बातें ना करो। अगर तू सच्चा नबी है तो हमें कोई निशानी दिखा। सरबराहों ने हंसकर कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे सपर्द किया, तू गवाह है, अपनी कुदरत की निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वादी का रंग बदल गया और पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको हैरान कर दिया। और फिर एक अजीमो शान ऊंटनी पहाड़ से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी,
قرآن میں اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ایک نشانی بتایا گیا. اس کی ہیبت، اس کی عظمت. قوم کی آنکھوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. معجزہ یہیں رکتا نہیں. وہ اونٹنی وادی کے کنویں سے پورا دن پانی پیتی اور پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا. لوگ پریشان ہو جاتے. یہ اونٹنی تو ہمارا سارا پانی پی گئی، اب ہم کیا پیئیں گے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا معاوضہ بھی دیا تھا. اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سائر ہوتی تھی. ہم نے اتنا دودھ نکال لیا پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا. یہ کیسی اونٹنی ہے؟ اتنا دودھ کے ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی تو اس دن کوئی کنویں سے پانی نہیں پائے گا، اور اگلے دن تم سب اس کنویں سے پانی پی سکتے ہو، یعنی ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارا بھی. مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا. سربراہ کہتے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، اب ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی. ان کا غرور پھر سے ابھر آیا. جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سربراہوں کے چہرے پر حراست اور ہرس کی لال ہوا اٹھنے لگی. انہوں نے کہا، ایک اونٹنی کی وجہ سے سالہ کی عزت بڑھ رہی ہے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ساری قوم ان کے پیچھے چل پڑے گی. پھر انہوں نے ایک خوفناک سازش رچی. اس نشانی کو مٹا دو، صالح کا اثر بھی مٹ جائے گا. ان میں سے ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی. نوجوان تیار ہو گئے. آج رات یہ اونٹنی نہیں بچے گی. اونٹنی جب خوب پانی پیتے ہوئے واپس جا رہی تھی تو قاتل ان کے پیچھے پیچھے چلے. پہلے ایک نے تیر چلایا. اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا. پھر اس اونٹنی پر سب ٹوٹ پڑے اور ایک حملے میں اس نشانی کو قتل کر دیا. قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار دیا، اب سارا پانی ہمارا ہے. یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام آئے. ان کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو، اور غصے سے بول کر کہتے ہیں، تم لوگوں نے اللہ کی نشانی کا قتل کیا. اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں. سردار ہنس کر کہتے، عذاب؟ کون سا عذاب؟ ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. مگر پھر عذاب کا وقت شروع ہو گیا. پہلا دن سب کے چہرے پیلے پڑ گئے. دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان لال. تیسرا دن چہرے سیاہ. اے صالح، ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. وادی میں موت کی آواز، اور پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرز اٹھا، پہاڑ ہلے، زمین سے خوفناک آواز، پھر ایک چیخ، ایسی چیخ کے دل پھٹ گئے.
रूहें जिस्म से निकल गई। 1 मिनट में वादी हिजर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौमे समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम लोगों को समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मिदाने सालेह आज तक गवाही देती है, अगर अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती बल्कि ईमान से बचती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।